بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے. ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں. براہ کرم انہیں دیکھ لیجئے اور ہمارے چینل سے جڑ جائیے. سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن بھی دبا کر ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے. آج کل کرونا وائرس کو لے کر مختلف قسم کے سوالات پیش کیے گئے ہیں. مختلف قسم کی پریشانیاں وجود میں آئی ہیں اور ان پریشانیوں کا اہل علم نے جب پریشانی آتی ہے تب وہ حل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور الحمدللہ نماز کا مسئلہ پیدا ہوا تھا تو اس کا حل اہل علم نے بتا دیا. اب جمعے کی باری آئی تھی, جمعے کے بارے میں بھی اہل علم نے مشورہ دے دیا اور صحیح رہنمائی فرما دی کہ ہمیں جمعہ نہیں اپنے گھروں میں ظہر 4 رکعت پڑھنی ہے. اسی طریقے سے اب زکوٰۃ کا مسئلہ پیدا ہوا ہے. یہ زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے, پہلے آپ کی خدمت میں سوال پیش کروں گا اور پھر اس پر تبصرہ مختصر جواب کے ساتھ. السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے؟ الحمدللہ سب خیریت سے بھائی, الحمدللہ. آپ تو شاید وہیں پہ دمام سائڈ پہ پھنسے ہو شاید. آئی ڈونٹ نو فیملی کہاں پہ ہے تمہاری, وائف اور بچے, اللہ آسان کرے سب. بھائی میں نے آپ کو اس لیے میسج کیا, وہ میسج جو ہے نا ریگارڈنگ دا کنٹریبیوشن ایوری ایئر کا جو ہے فوڈ کلیکشن کا, اس میں ایک سوال میں نے فارورڈ کیا تھا تو کچھ 2-3 لوگوں کا سوال ہے کہ بھائی زکوٰۃ کا جو ہے اگر if they are going to give the amount as considered zakat, so with that zakat amount can you buy food and give, is it okay? Like have anyone checked it? Because وہ سوال ان لوگ سے آیا کہ ہم they wanted to contribute but they just want to clarify this that from the amount which they will give will that be considered as zakat or not? Will that be considered zakat or not? آپ سمجھ گئے ہوں گے مختلف ممالک میں جہاں غریب بس رہے ہیں, جہاں صبح و شام کی ضروریات کی چیزیں تو دور کی بات, بچوں کا دودھ تک دستیاب نہیں ہے, کھانے پینے کی اشیاء حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. ایسے صورت میں میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے مال, صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کی جو رقم ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ان مسکینوں کی, ان فقیروں کی حاجت کو پورا کریں. کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی کیا میں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتا ہوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کے پیسے اگر ہم دیں گے آپ کو تو آپ زکوٰۃ کی جو رقم ہے اس کا فوڈ ڈرائیو جو کیمپین چل رہی ہے یہاں پر, اس فوڈ ڈرائیو میں آپ کو فوڈ خرید کر لوگوں کو نہیں دے سکتے, یہ انہوں نے کہا ہے, بلکہ آپ کو کیش ہی دینا ہوگا. کیش ہی دینا ہوگا یہ تصور ہے. حالانکہ صحیح موقف یہی ہے, لیکن اس سلسلے میں جب ہم نے رہنمائی حاصل کری اہل علم سے تو آپ کی خدمت میں جو نتیجہ نکل کر آیا ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایسے حالات میں جو کہ کرونا وائرس یا دوسرے حالات ہوتے ہیں, اضطراری کیفیت بعض وجود میں آ جاتی ہیں, ایمرجنسی وجود میں آ جاتی ہے, ایسی صورت میں ہمیں صرف کیش ہی زکوٰۃ دینی ہے یا غلہ, دودھ یا ضرورت کی اشیاء بھی ان کو خرید کر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں رخ کروں گا فضیلت الشیخ عبدالعزیز الفوزان کی جانب. وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ يقول هل يجوز إخراج زكاة المال الذي حال عليه الحول مواد غذائية؟ مواد غذائیہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا جب ہمارا نصاب پورا ہو جائے, 1 سال اگر مال پر گزر جائے اور صاحب زکوٰۃ نکالنا چاہے تو کیا وہ امواد غذائیہ جو کھانے پینے کی ضرورت کی جو اشیاء ہیں وہ خرید کر دے سکتا ہے یا نہیں؟ هنا في مسألتان مهمة ولهذا سألته. أظنه يعني المسألة الأولى وهي أنه عنده نقود أو عروض تجارة ووجب فيها الزكاة فالأصل أن يخرجها نقودا. شیخی فرما رہے ہیں کہ اصل بات تو یہی ہے کہ جب آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے, زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ نقود ہی نکالے گا. يخرجها نقودا. لكن لو
كان إخراجها طعاما أو كساء مثلا أو يعني بشراء منزل أو آلة يحتاجها هذا الفقير، لو كان هذا أنفع للفقير وأحفظ لماله كان يكون هذا الفقير. شیخ فرما رہے کہ اگر فقیر مسکین اور محتاج کو اس کی ضرورت کی چیز دے دی جائے، اس کو اگر گھر کی ضرورت ہے گھر خرید دیا جائے، اس کو لحاف کی ضرورت ہے لحاف دے دیا جائے، اس کو فرنیچر کی ضرورت ہے فرنیچر بنا کر اس کو دے دیا جائے، اس کو کھانے کی اشیاء کی ضرورت ہے اس کو کھانے کی اشیاء دے دی جائے، اسے علاج و معالجے کی ضرورت ہے اس کا علاج و معالجہ کرا دیا جائے، اس کو شادی کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہو اسے شادی کے لیے فنڈ فراہم کرا دیا جائے، جو آسانی ہے وہ پیدا کر دی جائے، جو اس محتاج اور فقیر اور مسکین کی ضرورت ہے اسے پورا کر دیا جائے، یہ بھی جائز ہے۔ لا يحسن التدبير، لا يحسن التدبير، أو أن يكون والعياذ بالله مبتلا بشرب الخمر أو المخدرات أو ایسا ہی معاملہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، اپنے ممالک میں بھی ہوتا ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں اور زکوٰۃ کی رقم جب دیتے ہیں کسی فقیر اور مسکین کو تو گھر میں مرد ہے، بیوی ہے اور بچے ہیں، بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ شخص جو کہ گھر کا ذمہ دار ہے وہ برائی کے کاموں میں وہ الجھا ہوا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، وہ صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا پاتا۔ اب آپ اگر اس کو کیش دے دیتے ہیں تو وہ معصیت کے کام جس میں وہ ملوث ہے انہی کو اس پیسے سے بھی کرے گا۔ اس لیے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اس کے لیے اس معصیت کے کام میں آسانی فرما دیں، آپ اس کو اس کی ضرورت کی چیزیں دے دیں تاکہ اس کی بیوی اور بچے سہولت اور آسانی کا سانس لے سکیں۔ اس کے بعد شیخ کیا فرما رہے ہیں سنیے۔ نحو ذلك من المحرمات وتخشى ان اعطيته النقود، جو میں نے فرمایا، میں نے عرض کیا بچوں کو نہیں دیتا، اپنی جو ضرورت ہے شراب نوشی کی یا سگریٹ کی یا بدکاریاں کرنے کی اس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ في هذه الحالة إذا اقتضت مصلحة الفقير أن تشتري له ما يحتاجه من طعام وكساء، اگر ضرورت اس مسکین اور فقیر کی کپڑے کی ہے، اناج کی ہے، غلے کی ہے یا کسی اور چیز کی ہے جو اس کی ضرورت ہے، فهنا يجوز أن تخرجها من الطعام ونحوه۔ ایسی صورت میں جب کہ اس کی ضرورت کو آپ پوری کر رہے ہوں تو جو چیز اس کی ضرورت کے لیے اس کو درکار ہو اس کو خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے پاس ایسی دکان ہے، فرنیچر ہے مثال کے طور پر، یا دودھ کا کاروبار کرتا ہے یا راشن کا کاروبار کرتا ہے، وہ راشن دے دے، پیسے دے دے، پیسے بھی دے سکتا ہے، راشن بھی دے سکتا ہے، بہرحال یہ جائز ہے۔ اس سلسلے میں میں نے کچھ انفارمیشن آپ کی خدمت میں اور جمع کی ہے اس لیے کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ان غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنے کی ضرورت ہے اور ان کا ہاتھ یا ان کے گھروں میں راشن پہنچانے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ فوڈ ڈرائیو یا اس طرح کی کیمپین ملکوں میں چلا رہے ہیں۔ لیجئے سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ توصیف الرحمان راشدی اس سلسلے میں کیا رہنمائی کر رہے ہیں؟ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں زکوٰۃ کے پیسے سے محتاج لوگوں کو راشن دیا جا سکتا ہے خرید کے؟ جی بالکل دیا جا سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ بلکہ اکثریت جو ہے عوام کی وہ ایسے ہی تھے جو روز کما کے اپنا گھر صحیح بات ہے کا راشن خریدتے تھے، مزدور طبقہ لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ، تو اس وقت زکوٰۃ کا پیسہ اس سے راشن خرید کے ان غریبوں کو دیا جائے، اور اگر کوئی ایڈوانس میں بھی اپنی زکوٰۃ نکالنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ غربت کا بہت شدید اٹیک ہے، خاص طور پر لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے، تو لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ نکالنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور یہ وہ موقع ہے وبا کا جس میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی خاص فضیلتیں ہوتی ہیں، اللہ تو اس موقع پہ آگے بڑھیے۔
اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں دہلی میں حافظ شکیل احمد میرٹھی، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہوں تو ان میں راشن، کھانا اور ان کی ضروریات کی چیزیں ان تک پہنچا دیں زکوٰۃ کی رقم سے تو درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ان کا حق ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے یہاں، تو مساکین کی تعداد زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف میں انما الصدقات للفقراء والمساکین اور اس کے بعد دوسری مدوں کا ذکر کیا ہے. تو فقراء یعنی محتاج لوگوں سے کہیں زیادہ اس وقت مساکین کی تعداد ہے، کیونکہ وہ لوگ جو بیچارے روزمرہ کے کام کرنے والے ہیں وہ بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں محنت مزدوری نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے گھر میں اخراجات نہیں اٹھا پا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں تک زکوٰۃ کی رقم سے راشن پہنچانا، کھانے پینے کی اشیاء ان تک پہنچانا، یہ درست ہے، صحیح ہے اور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب نصاب بنایا ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جی وہ زکوٰۃ کی رقم سے بھی کریں اور راس المال سے بھی کریں. اللہ بہت ضرورت ہے لوگوں کو بالکل اس طرح کی مدد کی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین. راس المال سے بھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے حافظ شکیل احمد صاحب میرٹھی دہلی سے. راس المال سے بھی جو آپ کا کیپٹل ہے، صرف زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات ہی نہیں، آج آپ کو اور ہمیں اپنے کیپٹل سے بھی حصہ نکال کر اس غریب آدمی کی، اس پڑوسی کی مدد کرنی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت شیخ عبد الحلیم صاحب کی جانب. وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے، آپ سنیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں شیخ محترم، زکوٰۃ، ایک تو زکوٰۃ کے بارے میں یہ بھی معروف ہے کہ زکوٰۃ جو ہے قبل از وقت جو ہے نکالی جا سکتی ہے، جائز ہے. الحمدللہ. ایک یہ مسئلہ ہے. تو اگر کوئی کسی کی روٹین جو ہے رمضان میں ہے، وہ شعبان میں بھی کر سکتا ہے. رمضان کا مقرر ہونا کوئی فرض نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے. صحیح. زکوٰۃ سال کے بعد ہوتی ہے. ایسے لوگوں نے رمضان کی فضیلت کی وجہ سے لوگوں نے اپنی زکوٰۃ جو ہے رمضان میں مقرر کر لی ہے. ویسے شرعی مسئلہ نہیں ہے جی. تو کہ جب بھی سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ جو ہے دینا فرض ہوتی ہے. تو زکوٰۃ وقت سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے اگر ضرورت ہو، ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ جہاں بھی حاجت ہو، ضرورت ہو، تو قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کے مصارف بیان ہو گئے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، آخر تک جو ہے فقراء اور مساکین جہاں بھی جب بھی پیدا ہو جائیں، جب بھی یہ ضرورت پیدا ہو جائے کسی وقت، کسی وجہ سے بھی، کسی سبب کی وجہ سے، تو وہاں زکوٰۃ جائز ہوتی ہے. جو مسکین ہے، اس کے پاس گزارا نہیں ہوتا، فقیر بالکل کنگال ہے، تو جیسے دونوں میں بعض اہل علم نے فرق کیا ہے. تو مسکین وہ ہے جس کا گزارا نہیں ہو رہا ہے. تو جہاں ضرورت، جہاں بھی کوئی بندہ کسی وقت غنا کے بعد بھی اگر ایسا ہو گیا ہے، کسی سبب سے وہ محتاج ہو گیا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب دیکھیں اس کی مثال دوسری جو ہے، اور ابن السبیل، اسی میں جو ہے زکوٰۃ کے جو مصارف بیان ہوئے ہیں. ابن السبیل جو ہے مسافر بندہ اگر مالدار بھی ہے، راستے میں کہیں اس کے پیسے ضائع ہو گئے ہیں یا سارے خرچ ہو گئے ہیں، وہ کنگال ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے بندے کو باوجود اس کے کہ اصل میں وہ مالدار ہے، غنی ہے، اس کے باوجود اس کے لیے زکوٰۃ دینا جائز، اللہ نے جائز رکھا ہے. ایسے ہی یہ عموماً جو ہے، جو آج کل جو ہے لوگ محتاج ضرورت مند ہو گئے کام رکنے کی وجہ سے، جو دیہڑی دار بالخصوص لوگ ہیں، تو جب بھی ضرورت ہو، جب بھی وہ مسکین بن جائیں، جب بھی ان کی حاجت ضرورت ظاہر ہو جائے، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تیسرا جو ہے یہ مسئلہ جو ہے، یہ زکوٰۃ کا مال اس میں صرف ہو سکتا ہے، تو کوئی حرج نہیں. جہاں مساکین اور فقراء ہوں، اس کے جو مصارف موجود ہوں، تو وہاں دی جا سکتی ہے. اور راشن کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے، نقدی کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے. اور پھر چوتھا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایسی صورت میں، ایسے مسئلہ میں، ایسی حالت میں تو غیر مسلم جو ہوتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دینا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، راشن وغیرہ دینا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں
4 علماء کرام کی رہنمائی اس غرض کو لے کر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تاکہ میں اور آپ سنیں اہل علم کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم وہ غریب جو آج جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، ہم اور آپ مل کر اس کی ضرورتوں کو پوری کریں. اور جیسے کہ شیخ نے فرمایا کہ کافر ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ہندو ہی کیوں نہ ہو، کرسچن ہی کیوں نہ ہو، سکھ بھی، کوئی بھی کسی بھی دھرم اور جاتی کا کیوں نہ ہو، ہمیں اور آپ کو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو سوال آیا تھا فوڈ ڈرائیو کے سلسلے میں، آپ جو بھی لوگ اس سلسلے میں آپ لوگوں کی دست رہنمائی کر رہے ہیں اور آپ کو تعاون کر رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں. ہر وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو گھروں میں مسکینوں کی حاجت اور ان کی ضرورت کی چیزیں لے کر ان کے دروازوں پر دستک دیتا ہے اور بغیر ریاکاری کے، بغیر ڈھنڈورا پیٹ کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اپنا مسلمان ہونے کا اور ایک اچھے شہری ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے ان کے چہروں پر مسکران لانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں صحت یابی عطا فرمائے. جو غمزدہ ہیں اللہ رب العالمین ان کے غموں کو دور فرما دے. اور اے اللہ جو مساجد کے لیے جن کے دل مساجد سے جڑے ہوئے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے لوگ بے قرار ہیں، اے اللہ رب العالمین بیت اللہ کے دروازے ہمارے راستوں میں امن اور سلامتی کے ساتھ ہمیں ایک ملک سے دوسرے ملک جانے میں جس طریقے سے گزشتہ چند مہینوں قبل تو نے آسانیاں پیدا فرمائی ہوئی تھی، اے اللہ اسی طرح کی آسانیاں ہمارے ملکوں میں پیدا فرما دے. بلد التوحید کی، سعودی عرب کی خاص طور پر، چونکہ حرمین شریفین سے ہر مسلمان کی نگاہیں اس بلد توحید کی طرف لگی رہتی ہیں. اے اللہ اسے امن اور سلامتی عطا فرما، اور یہاں کے باشندوں کو، یہاں کے حکمران کو اللہ رب العالمین مسلمانوں کی خدمت کرنے والا خادم الحرمین شریفین تو وہ ہیں. اے اللہ رب العالمین انہیں انسانیت کی جو خدمت اور جوش اور جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اور مزید طاقت عطا فرما اور وہ مسلمانوں کی پوری دنیا میں مدد کرتے رہیں. اور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون.